الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو ماہ سفر کا چوتھا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا. یہ خداوند قدوس کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ وہ پاک ذات اپنے پاک اور مقدس گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں جب تک اس دنیا میں رہیں خداوند قدوس ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں مساجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. الغرض، گزشتہ جمعہ پر والدین کے حقوق آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تھے، اور اس جمعہ پر انشاءاللہ اولاد کے حقوق کے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں. قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں: اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اور خاص طور پر ایمان والوں سے اللہ کا خطاب ہے کہ ایمان والو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. بچانا کس سے ہے؟ کہ آگ سے، وہ آگ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے. گزشتہ جمعہ پر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ والدین کے جو حقوق اولاد پر عائد ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اولاد کو، ان کو کس طرح نبھانا چاہیے، وہ تمام تر باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں. لیکن والدین کو بچوں کے جو حقوق ہیں، بچوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، بچوں کے اعتبار سے جس چیز کا شریعت نے ان کو حکم دیا ہے
ان کو کس طریقے پر ادا کرنا ہے، ان کو کس طریقے پر نبھانا ہے، اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ سب سے پہلے جب اللہ تعالی کسی کی یہاں بچہ یا بچی ان والدین کو نصیب فرماویں تو سب سے پہلے ان کے حقوق عائد ہو جاتے ہیں۔ شریعت نے تو یہاں تک بتلایا کہ جس وقت وہ نطفہ رحم مادر میں چلا جائے اور وہ نطفہ حمل کی شکل میں ٹھہر جائے، اسی وقت سے والد اور والدہ کو زیادہ سے زیادہ تمام کاموں کو ترک کر کے اللہ رب العزت کی جانب رجوع کرنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور بے حیائی کی باتیں اور وہ خرافات، وہ تمام تر چیزیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے، تاکہ اسی وقت سے جب وہ نطفہ رحم مادر کے اندر، ابھی باپ کو بھی نہیں پتا، ماں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ اس نطفے سے کیا پیدا کرنے جا رہے ہیں، بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، اس کا علم کسی کو نہیں، اسی وقت سے والدین کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ اگر اس سے پہلے ہم سے نمازوں میں کوتاہیاں ہوتی تھی، اب نمازوں کی پابندی ہو جائے، اگر اس سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، اب قرآن کی تلاوت کریں، اگر اس سے پہلے ہماری زبان سے گندے الفاظ استعمال ہوتے تھے، اب ہم ان کو ترک کر دیں، تاکہ یہ جو بچہ یا بچی دنیا کے اندر آنے والے ہیں، جو ذریعہ ہم والدین بننے والے ہیں، میں نے گزشتہ جمعہ پر بھی کہا تھا اللہ رب حقیقی ہے اور یہ والدین رب مجازی ہیں، کہ یہ اس بچے کی پرورش کرتے ہیں، اس بچے کی تربیت کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ تو حضرات علماء فرماتے ہیں اسی وقت سے والدین کو احتیاط کرنا چاہیے اور اللہ کی جانب زیادہ سے زیادہ رجوع کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو نطفہ اندر رحم مادر میں ہے، اس سے اللہ بچی یا بچہ پیدا کرنے جو جا رہے ہیں، وہ بچی یا بچہ دنیا کے اندر آئے، ان کو ایک اچھا ماحول نصیب ہو جائے، ایک اچھا معاشرہ مل جائے، ایک اچھی سوسائٹی کے اندر وہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ ایسا نہ ہو جس گھر کے اندر پیدا ہو رہے اس گھر کا ذمہ داری ہی بے نمازی ہے، جس رحم سے پیدا ہو رہے اس مادر نے، اس ماں نے کبھی نماز کو ادا ہی نہیں کیا، اس کی زندگی تو گانوں کے اندر گزری ہے، اس کی زندگی فلموں کے اندر گزری ہے۔ اب اس بچے سے یہ توقع کی جائے کہ یہ بچہ دنیا کے اندر آیا ہے، یہ ایک اچھا انسان بنے گا، یہ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارے گا، یہ صرف اور صرف انسان کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بچے کو تو اسی وقت سے ابھی ماں کے پیٹ کے اندر جو 9 ماہ کی زندگی گزارنی ہے، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ ان حرکات و سکانات کو بتلاتے رہتے ہیں، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اب میں جو دنیا کے اندر جا رہا ہوں، دنیا کے اندر جا کر جو مجھے آنکھیں کھولنی ہے، رحم مادر سے مجھے باہر آنا ہے، اس وقت سب سے پہلے شریعت کی جانب سے جو حق عائد ہوتا ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو، دائیں کان میں اذان پڑھی جائے اور بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے۔ اب جب یہ بچہ یا بچی 7 دن کے ہو جائیں تو شریعت کی جانب سے حکم آتا ہے کہ اب 7 دن کے جب یہ ہو چکے ہیں، اب ان کا عقیقہ کرو، اور ساتھ ساتھ میں بچہ یا بچی ان کا اچھا نام تجویز کرو، وہ نام جس کے کوئی معنی ہو۔ اب یہ پہلا حق والدین پر عائد ہو جاتا ہے اس بچے کے یا بچی کی دنیا میں آنے کے بعد کہ سب سے پہلے دائیں کان کے اندر اذان اور بائیں کان میں تکبیر، اور اس کے بعد اس بچہ یا بچی جب 7 دن کے ہو گئے، اب شریعت کی جانب سے حکم آتا ہے کہ 7 دن کے ہو چکے ہیں، اب تم ان کا عقیقہ کرو اور ساتھ ساتھ میں ان کا نام رکھو، اور اسی وقت سے وہ بچہ اپنی ماں اور باپ کی ایک ایک حرکت کو نقل کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر، اس کے دل کے اندر وہ تمام باتیں راسخ ہو رہی ہوتی ہیں کہ جس معاشرے کے اندر اس نے آنکھ کھولی وہ معاشرہ کس طرح کا ہے، وہ بچہ اسی معاشرے کو دیکھ کر آگے اپنی زندگی کے ایام گزار